السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین، آج اخبار میں ایک خبر چھپی ہے کہ کینیڈا کی انٹیلیجنس نے ایک انڈین جرنلسٹ کو گرفتار کیا ہے جو وہاں بیٹھ کے کافی 3-4 سال سے رہا کے پے رول پہ تھا اور پاکستان کے خلاف اینٹی پاکستان مہم چلا رہا تھا. یہ بندہ کینیڈا کے مختلف سیاستدانوں سے ملاقاتیں کرتا تھا اور جو ان کا انٹیلیجنس کیا اس کو ورگلا رہا تھا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان جو ہے وہ 2020 جو سکھ علیحدگی پسند موومنٹ ہے اس کو اسٹیبلش کر رہا ہے اور کینیڈا سے جو پیسے جاتے ہیں وہ ادھر دہشت گردی میں استعمال، جو ان کا ایجنڈا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف جو بکواس وہ کرتا تھا. ناظرین، کینیڈا میں یہ خبر تو آپ کو ابھی تک سب نے سنا دی ہے، کیونکہ یہ بس اتنی سی خبر سنا دی ہے. کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہانی کب سے شروع ہوتی ہے. کینیڈا بہت مضبوط گڑھ ہے سکھوں کا، یاد رکھیے. مجھے لگتا ہے ایسے ہے، بلکہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں شاید جو اگلا کینیڈا کا پرائم منسٹر ہے وہ سکھ ہی ہو. کینیڈا میں سکھوں کی جو ڈومینیشن ہے نا جی، یہ 1935 سے ہے، جب یاما مورو گاما گاٹا ہوا تھا. یہ ایک جاپانی جہاز کا نام ہے ایکچولی، جس میں بیٹھ کے غدر تحریک کے جو لوگ تھے وہ فرار ہو کے تو ادھر کینیڈا میں پناہ لینے آئے تھے اور انہوں نے چھپ کے زندگی گزاری. اب بھی وہ وہاں پہ امریکہ کے جو سیاٹل میں اس نے کیلیفورنیا میں اسٹاکٹن میں ان کا گردوارہ ہے جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ کینیڈا میں جہاز پناہ لینے آیا تھا، تو اس زمانے میں تو یہ بالکل ویران علاقہ تھا. 1945 میں تو یہ ویران تھا بالکل علاقہ. ان کو بڑی مشکل سے وہاں پناہ ملی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو سیٹل کیا. اور یہ اب جو ڈائنیسٹی چل رہی ہے نا وہ وہی ہے، اس لیے یہ بہت بڑا گڑھ ہے. ناظرین، جب یہ 1984 میں خالصتان موومنٹ شروع ہوئی ہے، اس پہ دربار صاحب پہ اٹیک کے بعد، امرتسر میں دربار صاحب پہ اٹیک کے بعد، جس میں انڈین فوج نے آپریشن بلو سٹار کر کے ہزاروں کی تعداد میں سکھوں کو مار ڈالا تھا. آپ جانتے ہیں سن جرنیل سنگھ بھنڈراں والے بھی اسی لڑائی میں جاں بحق ہوئے تھے اور ان کے ساتھ تھی جنرل شوبیگ سنگھ اور دوسرے لوگ بھی، جس کے بعد سے پھر سکھوں نے ایک مسلح تحریک جو تھی وہ شروع کر دی تھی. اچھا جی، یہ تو تھا نا ادھر انڈیا میں جو ان کا ہو رہا تھا. دنیا میں وہ بہت ایکٹیو ہیں. آپ کو پتا سکھ بڑی پاور ہے امریکہ میں، کینیڈا میں اور لندن میں اور دوسرے ملکوں میں. تو وہاں انہوں نے خالصتان موومنٹ وہاں شروع کی تھی، وہاں سے فنڈنگ ہوتی تھی، اسلحہ خریدتے تھے یہ افغان مجاہدین سے جو، اور استعمال کرتے تھے اسے انڈیا میں. ان دنوں چونکہ مجاہدین کا آنا جانا بہت پاکستان میں لگا ہوا تھا، تو اس لیے ان کو بڑی آسانی رہتی تھی اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان اس موومنٹ کی مدد کر رہا ہے. اچھا ناظرین، 23 جون 1985 کو ایئر انڈیا کی فلائٹ نمبر 182 میں آتش گیر مواد رکھ کر اس کو فضا میں تباہ کر دیا گیا تھا، جس میں 329 معصوم جانیں کام آئی تھیں. آئرلینڈ کے سمندر میں تباہ ہونے والا یہ بوئنگ وینکوور سے ٹوکیو کے ناریٹا ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا کہ اسی روز ٹوکیو کے ناریٹا ایئرپورٹ کے ٹرانزٹ بیگج میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس میں 2 مقامی ورکرز موقع پر مارے گئے. دھماکہ اس سامان میں ہوا تھا ایکچولی جو کیتھے پیسیفک کی فلائٹ نمبر CP003 سے ایئر انڈیا کی فلائٹ نمبر 301 پر منتقل کیا جا رہا تھا، جو ٹوکیو سے بینکاک جا رہی تھی. دونوں جہازوں میں دھماکہ خیز مواد
کینیڈا کے ایئرپورٹ سے چیک ان ہوا تھا کیتھے پیسیفک 003 یا پھر ایئر انڈیا کی فلائٹ نمبر 301 کی خوش قسمتی کہ یہاں ٹائمنگ کی غلطی نے انہیں بچا لیا۔ راہ کی سازش کامیاب رہی، لیکن سازش کے محرک انڈین کونسل جنرل سریندر ملک کی ضرورت سے زیادہ ہوشیاری نے کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسی RCMP یعنی رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس اور CPSIS یعنی کینیڈین سیکورٹی انٹیلیجنس سروسز کو چوکنا کر دیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھارتی حکومت نے ان کے ساتھ دوہری چال چلی ہے۔ اچھا، اس سانحے پر نا اس نے زہیر کاشمیری اور برائن میک انٹرویو نے مل کر ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام ہے سافٹ ٹارگیٹ۔ اگر آپ یہ انگریزی میں کتاب حاصل کرنا چاہیں تو مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں اس زمانے میں بہت بڑی بڑی جو سازشیں ہوئی تھیں، یہ ان کی تفصیل ہے، اور بڑی آسان انگریزی ہے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ اس کتاب کی قیمت 1000 روپے ہے۔ اچھا جی، ایئر انڈیا کے جہاز بوئنگ کی تباہی اور کیسے پیسیفک کے ٹرانزٹ بیگیج میں بم دھماکے نے کینیڈین انٹیلیجنس کو چکرا کر رکھ دیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی احتیاطی تدابیر کے باوجود یہ سانحہ کیسے وقوع پذیر ہوا۔ دو جو CSIS کے 2 ایجنٹ جو تھے نا، پیٹ اولسن اور فریڈ گبسن، ان کی یادداشتوں پہ مشتمل یہ کتاب سافٹ ٹارگیٹ لکھی گئی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے نا اس کو ٹریس کیا تھا، اس سارے آپریشن کو۔ اس کتاب میں نا یہ سمجھیے کہ ایئر انڈیا کے وہ اپنی یادداشتیں بیان کرتے ہوئے پیٹرسن کہتا ہے کہ اتوار کا وہ ناقابل فراموش دن CSIS ایجنٹوں پیٹرسن اور فریڈ گبسن کی یادداشت میں اب تک گزرے ہوئے کل کی طرح محفوظ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ CSIS کے دفتر میں اس روز کوئی خاص ہنگامہ آرائی نہیں تھی، کیونکہ آپریشن بلیو سٹار کی سالگرہ بخیر و عافیت گزرنے پر ہم خاصے مطمئن تھے۔ ہمارے ذہنوں پہ عجیب سا دباؤ تھا، آپ اسے تناؤ سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، کہ سکھوں کی طرف سے کوئی خاص سرگرمی نوٹس میں نہیں آ رہی تھی۔ 84 کے بعد آپ پتہ ہے نا پوری دنیا میں بڑا سخت ریئیکشن ہوا تھا، اور کینیڈا میں تو بڑا ہی سخت ہوا تھا، جس سے کینیڈین جو انٹیلیجنس نے سمجھ لیا تھا کہ سب اچھا ہے۔ اس ضمن میں CSIS نے اپنے آپریشن کی وضاحت بھی کی ہے کہ ہمیں جو اطلاعات ملی وہ سب کمپیوٹر کو منتقل کی گئی، اور اس میں بتاتا ہے کہ اتوار کے روز ہمارے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ایئر انڈیا کے جہاز کو واقعی تباہی کا خطرہ لاحق ہے، اور عین ممکن ہے کہ اسے دھماکے سے تباہ کر دیا جائے۔ آپ اندازہ کریں اطلاع ملنے کے بعد وہ کتنے شارپ ہو گئے ہوں گے، مطلب کہ کتنی انہوں نے ہوشیاری سے ان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس نے نگرانی کی ہوگی جہاز کی۔ لیکن ایک جو بات ہے نا جس نے سارا معاملہ بگاڑا، جو راہ نے پہلے سے کارروائی شروع کی ہوئی تھی، وہ یہ تھی، اور جو آج پوری دنیا میں وہ کر رہے ہیں، ان کا طریقے واردات موڈس آپرنڈائی بھی یہی ہے۔ اولسن کہتا ہے کہ ہمیں بھارتی حکومت کی طرف سے گزشتہ لمبے عرصے سے بے بنیاد اور من گھڑت اطلاعات مل رہی تھیں۔ ممکن ہے ہمارے ایجنٹوں کے لاشور میں یہ بات رہی ہو، اور انہوں نے اس معاملے کو زیادہ سیریس نہیں لیا کہ یہ تو بکواس کرتے رہتے ہیں، خود فلاں سکھ کے خلاف، کوئی فلاں سکھ کے خلاف۔ تلوندر سنگھ پرمار کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا تھا، اس کے پیچھے لگا دیا انٹیلیجنس کو، کبھی کسی اور سکھ کے پیچھے لگا دیتے تھے۔ یہ ببر خالصہ کا تھا جو پھر بعد میں جلندھر میں انڈین پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا تھا، اور اندرجیت سنگھ تھا اس کا ساتھی تھے، اور لوگ تھے۔ یہ کسی نہ کسی کے پیچھے نہ ان کے لگائے رکھتے تھے اور اپنا کام کرتے رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا بھی تو وہاں آپ کو پتہ ہے نا گروپ بنایا ہوا تھا۔ ہر جگہ بناتے ہیں، جہاں بھی سکھ موجود ہیں نا ان میں راہ کے ایجنٹ ہمیشہ ایکٹیو ہوتے ہوں گے۔ اچھا جی، یہ کینیڈا کی 2 میں نے انٹیلیجنس ایجنسیاں بنائی ہیں نا، ان دونوں کی آپس میں جس کو آپ کہتے ہیں نا پروفیشنل رائیولری بھی رہتی تھی، جس نے انہیں سے قابل ہی نہیں رہنے دیا کہ وہ کوئی ٹھوس نتائج برآمد کرتے
کیونکہ یہ ان کی کامیابی تھی کہ وہ ایک کو دوسرے کے خلاف ورگلاتے رہتے تھے۔ آر سی ایم پی کی ایک ٹیم تلمندر سنگھ پرمار اور بابر خالصہ کے خلاف کیس کی تیاریاں کر رہی تھی کہ اس دوران جو انہوں نے ٹاسک فورس بنائے تھے نا، اس نے 1985 میں کیس تیار کر کے پرمار اور اندرجیت کے خلاف عدالت میں پیش کر دیا۔ یہ دونوں پر ہیں جن پر ان پر دھماکہ کرنے کے الزامات لگائے گئے تھے بغیر وجہ کے، صرف انڈین کے کہنے پہ انہوں نے انڈین کی فراہم کی ہوئی جو رپورٹس ہیں ان کی بنیاد پر یہ سارا ٹنٹا کھڑا کر دیا۔ اچھا، جب یہ دونوں ٹیلی ویژن اسکرینوں پر آیا تو دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ جی بس یہ معاملہ حل ہو گیا۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ نومبر 1985 میں جب آر سی ایم پی کے لوگ گرفتاری تفتیش میں سرگرم تھے، وینکوور میں CSIS کے افسران نے کینیڈا میں سکھوں کو ہنگامہ آرائی کے ضمن میں محکمانہ بحث کا آغاز کر رکھا تھا، اور وہ ان سکھوں کی فہرستیں زیر بحث لا رہے تھے جو یہاں ہنگامہ آرائی کے ذمہ دار تھے۔ سکھوں کے ہنگامہ آرائی کے پس پردہ عوامل کے جو لسٹ انہوں نے تیار کی تھی، اس میں سر فہرست GOI یعنی گورنمنٹ آف انڈیا کا نام تھا، جس کے سامنے بریکٹ میں سیکرٹ سروسز بیورو CCB، را اور تھرڈ ایجنسی کے نام شامل تھے۔ یعنی وہ نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ سب یہ بدماشی و چکر بازی یہ خود کر رہے ہیں۔ اچھا جی، کینیڈا میں انڈین انٹیلیجنس کی مضموم کارروائیوں کو ان کے جو یہاں مقامی ایجنٹ تھے وہ بڑھاوا دے رہے تھے۔ ان میں تنخواہ دار ایجنٹ بھی شامل تھے اور وہ خالصتانی سکھ تھے جو اندرون خانہ بھارتی انٹیلیجنس کی ملازمت کر رہے تھے۔ اب بھی یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے صاحب۔ اس درمیان یہ جہاز کی جو تباہی ہے نا، اس کا انہوں نے سر توڑ کوشش جاری رکھی کہ یہ ہوا کیا ان کے ساتھ۔ اس درمیان ISI کے CSIS یعنی کینیڈین انٹیلیجنس کے ایجنٹوں نے انہیں اس بات کا ثبوت حاصل کر لیا کہ ایئر انڈیا کے جہاز کی تباہی اور ناریٹا ایئرپورٹ کے دھماکے میں رام ملوث ہے۔ یہ ثبوت انہوں نے حاصل کر لیے، لیکن ابھی انہوں نے ظاہر نہیں کیے تھے۔ اس سلسلے میں پہلی مرتبہ اخبار کی ایک خبر کے ذریعے CSIS کے ایک آفیسر کی طرف سے بیان سامنے آیا جو بقول پیٹولسن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ کینیڈا کے موقر روزنامہ گلوب اینڈ میل نے ایئر انڈیا کے اس حادثے کے اگلے ہی روز فرنٹ پیج پہ سٹوری شائع کی جس کی سرخی تھی، کینیڈین پولیس کو ایئر انڈیا کے جہاز کی تباہی اور ناریٹا ایئرپورٹ پر دھماکے کے سلسلے میں 2 پراسرار بندوں کی تلاش ہے۔ اس پر انکشاف ہوا۔ اب یہ ایسی بات تو تھی نہیں، جب یہ خبر گلوب اینڈ میل پر آئی تو انہوں نے اس کا سورس پتہ کیا ہے کینیڈین انٹیلیجنس نے۔ ان کو انکشاف ہوا کہ جناب یہ خبر ٹورنٹو میں بھارتی کونسلیٹ جنرل سریندر ملک کے ذریعے ملی تھی۔ بس وہ کھل گیا سارا ان کے پھر کے۔ CSIS کے ایک تجزیہ نگار نے جس کے ذمہ گلوب اینڈ میل کی خبر کا تجزیہ کرنے اور حقائق کا پتہ چلانے کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، جب صورتحال کا جائزہ لینا شروع کیا تو بعض انکشافات نے تو اسے دہلا کے رکھ دیا۔ اس کے ذہن میں اس خبر کی تصدیق کے بعد جو سوالات پیدا ہوئے وہ کچھ یوں تھے کہ اخبار کو یہ خبر حادثے کے 16 گھنٹے بعد بھارتی کونسل جنرل نے دی، جبکہ کینیڈین پولیس جس نے CP ایئر لائن کے کمپیوٹر ریکارڈ چیک کیے تھے اور اس کو بھی پیسنجر لسٹ سے یہ خبر اس کے بعد ملی تھی کہ مسافروں میں ایل سنگھ کا نام کا ایک بندہ شامل تھا جس نے اپنا بیگیج بک کرایا، لیکن خود وہ ان میں مسافروں میں بیگیج بک کرانے کے بعد وہ سلپ کر گیا، جہاز میں نہیں بیٹھا، اور ظاہر ہے اسی بیگیج میں دھماکہ ہوا ہوگا۔ اچھا، اب یہ بڑی حیرانی ان کو بات کہ ان کو تو 16 گھنٹے بعد انڈین کونسل جنرل نے یہ خبر دے دی، جبکہ ان کو یہ خبر جب انہوں نے سارے ریکارڈ چیک کیے اور جو انڈین ایئر لائن کا جو جہاز ہوا اس کا سارا کچھ چیک کیا تو تب انہیں حیران رہ گئے کہ ہم سے پہلے یہ انڈین کونسلیٹ جنرل کو کیسے پتہ لگ گیا۔
اگر انہوں نے سوچا کہ اگر اس نے ایئر انڈیا کے کمپیوٹر سے نام حاصل کیا ہے، کیونکہ دونوں ایئر لائنوں کے مشترکہ مسافروں کے کمپیوٹر ریکارڈ انٹر لنک تھے، تب بھی اس نے ایل سنگھ کا نام ہی کیوں لیا، جبکہ ایئر انڈیا کے لسٹ میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے سکھ شامل تھے جنہوں نے سی پی ایئر کی اس فلائٹ سے ایئر انڈیا کے تباہ ہونے والی فلائٹ پہ سفر کرنا تھا۔ اس آفیسر نے ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ اس بات کا پتہ لگائے آخر سریندر ملک نے دونوں دھماکوں کی معلومات کہاں سے حاصل کی۔ اچھا، جب اس تک رسائی کی گئی تو اس کا کہنا تھا سریندر ملک کا کہ جب ایک مصطفیٰ نے جاپان کے لیے بکنگ کروائی تو دوسرے نے ٹورنٹو سے براہ راست ممبئی کے لیے بکنگ کروائی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ دونوں نے اپنا سامان جہازوں میں منتقل کیا لیکن وہ خود جہاز میں سوار نہیں ہوئے۔ اس طرح سریندر ملک نے دوہری تباہی کے منصوبے کا انکشاف کیا تھا، اور جو نتیجہ اس نے چند گھنٹے میں نکال لیا، وہ جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ 3-4 دن سر کھپائی کے بعد اس نتیجے پر پہنچے۔ اس کے بعد جب تحقیقات شروع کی تو پتہ لگایا گیا کہ یہی وہ ایجنٹ تھا ایل سنگھ جس کے نام پر را نے یہ بیگیج جو یہ پلوٹیڈ بیگیج تھا یہ اندر بک کرایا، اس کو فرار کروایا۔ چونکہ سارا منصوبہ ہی را نے بنایا تھا تو انہوں نے سارے منصوبے کو ایک سکھ کے نام سے آؤٹ کر دیا۔ ناظرین، سریندر ملک کو وہ نان پرسن گریٹا کی فہرست میں ڈال کے انڈیا سے نکال دیا گیا تھا کینیڈا سے۔ انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کا نام اس میں نان پرسن گریٹا میں اناؤنس نہ کریں، لیکن کینیڈا نے اس میں رعایت نہیں کی، انہوں نے اس کا نام لیا، پوری دنیا کو بتایا کہ یہ اتنا گھناؤنا انہوں نے حرکت کی ہے۔ سریندر ملک کو چونکہ ڈپلومیٹ کور حاصل تھا اس لیے اس پہ جہاز کی تباہی کا مقدمہ نہیں چلا، لیکن دیکھیے نا 300-350 لوگوں کی جان ان لوگوں نے لے لی صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان کی ISI نے سکھوں کے ساتھ مل کے یہ جہاز اڑایا ہے۔ یہ تو کینیڈین انٹیلیجنس کی اپنی مہربانی تھی جنہوں نے یہ کام، میں نے اس پر اپنی کتاب لکھی ہوئی ہے، ٹارگیٹ پاکستان تھا۔ ناظرین کرام، یہ کوئی پہلی مرتبہ اس نے را نے چول نہیں ماری جب سے آپ کو پتا ہے وہ کینیڈا ہیڈ کوارٹر ہے، سب سے زیادہ سے کینیڈا میں ہے ایک جگہ پہ، وہ ہیڈ کوارٹر ہے ان کا، وہاں سے خالصتان موومنٹ چل رہی ہے، 2020 موومنٹ جو ہے وہ جو خالصتان ریفرینڈم کی موومنٹ ہے، اور جس کامیابی سے انہوں نے یہ سیاسی موومنٹ چلائی ہے اور جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہے تھے، اگر یہ کرونا کا مسئلہ نہ آیا ہوتا تو آج آپ کے سامنے میں کوئی نئی کہانی سنا رہا ہوتا۔ ناظرین کرام، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ انٹیلیجنس امور کے متعلق جو پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہوئیں، جو اور یہ بہت بہت خطرناک سازشیں جو ویسٹ کی طرف سے را نے کروائیں، انڈیا سے کروائیں، نیپال سے کروائیں، سری لنکا کی طرف سے کروائیں، وہ اس خاکسار کا کیونکہ خصوصی موضوع ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اور آپ کو نہیں سنائے گا۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور سچ کے سفر میں، حب الوطنی کے سفر میں میرا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔